الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاءک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام بسعادت ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم علماء اکرام دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الثانی شریف کے ماہ مقدس کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس محفل جشن غوث الورا اس کا انعقاد کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی، سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر وقت میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے صدیاں بیت گئیں۔ آج صدیوں کے بعد بھی ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جنہوں نے ان کے مزار کو بھی دیکھا ہو، مطلب ان کے دربار تک کو دیکھا نہیں، پاس جا کر ان کا اپنا دیکھنا تو دور کی بات، لیکن اس کے باوجود دل میں محبت بھی ہے اور ان کی یاد میں ان کے ذکر کی محفل سجا کے بھی بیٹھے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ انسان تو اور بھی دنیا پہ بتھیرے آئے اور ڈھیر سارے انسان دنیا پہ آ کے گزر بھی گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور صدیوں کے بعد بھی اللہ کریم جل شانہ ان کا نام بھی مٹنے نہیں دیتا اور لوگوں کے دلوں سے ان کا پیار بھی ختم نہیں ہونے دیتا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ لوگوں کے دلوں میں پیارے کیسے بنتے ہیں؟ لوگ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آج کے دور کے اندر جب باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے، ماں بیٹے کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے سے اتنا پیار نہیں کر رہے جتنا پیار ہمارے دلوں کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھ لیجئے، ہم لوگوں کو اپنے باپ کا نام آتا ہوگا، دادے کا آتا ہوگا، پردادے کا آتا ہوگا، 2 3 4 پشتوں تک آتا ہوگا، لیکن چھٹی پشت تک چلے جاؤ کہ ہمارا پیچھے چھٹے نمبر پہ جو باپ تھا اس کا نام کیا تھا، تو شاید ہمیں نہ پتہ ہو کہ ہمارا اپنا چھٹی 7ویں پشت میں جو باپ ہے اس کا نام کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ، اس کی مزار کہاں ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ لیکن کمال نہیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے، ہمارا خون کا ان کے ساتھ رشتہ بھی نہیں ہے، ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، مگر ذات تو ذات رہی، ان کا نام آج بھی بچے بچے کو آتا ہے۔
کیا وجہ ہے؟ رشتہ داروں کو بلا دیتے ہیں، پیار نہیں کرتے، اور ان کا نام اور ان کی یاد آج بھی دلوں میں موجود ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لا کے نیکی کر کے دنیا سے جاتے ہیں، اللہ ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ان سے نہیں پیار کر رہے، یہ خدا کی مرضی سے ان سے پیار کر رہے۔ ہم چاہ کر بھی ان سے محبت نہیں کر سکتے، یہ محبت کرتے ہیں تو رب ہم سے محبت کروا رہا ہے۔ ہم خود ان کا ذکر نہیں کر رہے، یہ رب ہے جو ہماری زبانوں سے ان کے تذکرے کروا رہا ہے۔ کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، یہ آیت اور روایت نہیں کہ جس کی سندوں پہ کوئی بحث کرے کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ رب فرماتا ہے جو میرا بن کے دنیا سے جاتا ہے، پھر زمانے بھر کے اندر ان کے دلوں، لوگوں کے دلوں میں میں ان کی محبت اور پیار کو پیدا کروا دیتا ہوں۔ آیت کے بعد اب دوسرے نمبر پر بخاری شریف کی روایت سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، بندوں میں سے کچھ بندے ہوتے ہیں جن سے رب خود بھی پیار کرتا ہے۔ بڑی قسمت کی بات ہے کہ جن سے رب پیار کرے۔ پیر سے مرید سے پیر پیار کرنے لگ جائے تو بہت بڑی بات ہے، شاگرد سے استاد پیار کرے یہ بڑی بات ہے۔ اس بندے کی کتنی قسمت جس سے رب پیار کرے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں، اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، فرمایا جن کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں۔ اللہ پیار کرتا ہے تو ان بندے کو دیتا کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ پیار کرتا ہے تو اللہ جبریل کو اپنی بارگاہ اقدس میں بلاتا ہے اور بلا کے فرماتا ہے جبریل روئے زمین پر فلاں علاقے میں، فلاں پنڈ میں، فلاں بستی میں، فلاں جنگل بیابان کے اندر میرا فلاں بندہ رہتا ہے اور اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں۔ مولا پھر اللہ فرماتے جبریل جا تو بھی میرے اس بندے سے پیار کرنا۔ اب اکیلا رب نہیں، جبریل بھی پیار کر رہا ہے۔ پھر رب جبریل کو بلاتا ہے، اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل تو بھی پیار کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، ذرا عرشوں پر فرشتوں کے اندر اس بات کا اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اور اللہ تم کو آرڈر دیتا ہے کہ اس بندے سے تم بھی پیار کرو۔ فرشتوں کے مجمع میں اعلان ہو گیا، سارے فرشتے اس زمین پہ بسنے والے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے پیار پہ مزید پیار کو بڑھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، ثم یودہ لہ القبول فی الارض، فرمایا جبریل زمین پہ اتر جا، زمین کی ساری مخلوق کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت پیدا فرما، زمین کے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے دل میں میرے اس بندے کی محبت پیدا فرما۔ اب اس روایت سے کیا ثابت ہوا؟ ثم یودع لہ القبول فی الارض، زمین کے اندر اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر صرف انسان نہیں، جانور بھی اس سے پیار کرتے ہیں، صرف جانور نہیں، بے جان چیزیں بھی اس سے پیار کرتی ہیں، اور صرف پیار نہیں کرتی، اس کو پہچانتی بھی ہیں، اس کی عزت بھی کرتی ہیں، اس کا احترام بھی کرتی ہیں۔ جہان جب تک موجود رہتا ہے، کائنات کی ہر شے اس اللہ کے بندے کے ساتھ محبت اور پیار والا سلوک اختیار کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ کے کامل ولی تھے، اپنے علاقے سے یہاں ہمارے ملتان شریف کے اندر یہاں پہ آئے، ندی پانی کی بہہ رہی تھی، اس کو کراس کرنے لگے تو حضرت بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دور دیکھا کہ ایک شخص شیر کے اوپر سوار ہے اور ہاتھ کے اندر اس نے چابک کی جگہ پر جو ہے سانپ کو پکڑا ہوا ہے۔ سواری کس پہ ہے؟ سارے بولو کس پہ؟ شیر انسان کا دشمن ہے کہ دوست؟ دشمن ہے۔ شیر کے سامنے انسان جائے تو شیر اس کو کھا جائے، حملہ آور ہو جائے، پر یہ انسان ہو کر شیر کے اوپر سوار ہے۔ سانپ دشمن ہے کہ بیلی ہے؟ دشمن۔ اور چابک کی جگہ پر، شیر کی جگہ پر کیا استعمال کر رہے ہیں؟ شیر کو مارنے کے لیے چابک، سانپ کا استعمال کر رہے ہیں۔
بابا سعدی کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ فقیر قریب آیا تو بابا سعدی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے کہ دونوں دشمن انسان کے، شیر بھی اور سانپ بھی، تو ان کے اوپر سواری کر رہا ہے اور سانپ سے اپنی خدمت لے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا بابا سعدی نے اپنے لفظوں میں کہا کہ اس نے کہا تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچن سے حکم تو ہیج۔ اے سعدی تو گردن رب کے حکم سے نہ پھیر، کائنات کی کوئی شے تیرے آرڈر سے، حکم سے، آرڈر سے گردن نہیں پھیرے گی۔ اے سعدی تو اس رب کے حکم سے گردن نہیں پھیرے گا تو کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی۔ میں جشن غوث الورا میں کرامتیں سنانے سے پہلے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب کے فقیروں کو یہ مقام ملتا ہے کیسے کہ وہ رب کی تابع داری کرتے ہیں، جہان سارا ان کی تابع داری کرتا ہے۔ آج ہمارا دکھ، ہمارے لیے مصیبت، ہمارے لیے غم، ہماری پریشانی یہ ہے، اے مسجد میں قاری صاحب بیٹھے ہیں، مدرسوں میں ہم ہوتے ہیں، فتوے ادھر ادھر سے، اکثر اوقات لوگوں کا یہ گلہ پریشانی ہوتی ہے، اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، بچے ہماری بات کو مانتے نہیں ہیں، ہم ان کو اچھی راہوں پہ لگاتے ہیں، وہ مانتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باپ کے خون سے بنے، باپ نے ان کے اوپر خرچے کیے، اولاد کیوں نہیں والدین کا حکم مانتی؟ یہ میں آپ کو پیغام دے کے جاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر رب کے حکم سے بندہ گردن نہ پھیرے تو جانور بندے کے آرڈر سے گردن نہیں پھیرتے، انسان تو انسان رہے۔ ہماری بات ہماری اولاد کیوں نہیں مانتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم رب کے نہیں بنے، ہم نے رب کی حکم سے، آرڈر سے گردن پھیری تو کائنات کی ہر شے نے ہمارے حکموں سے گردن پھیرنی شروع کر دی۔ اگر رب کے حکم کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ نہیں کہ میں خود کوئی بہت بڑا شے ہوں، اللہ کے قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم زندگی رب کے حکم کے مطابق گزاریں پھر مجال ہی نہیں کہ کائنات کے اندر کوئی شے ہماری زبان سے اعتراض کر سکے۔ اولاد تو اولاد رہی، ہر شے بندے کی تابع داری کرے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال عام کتابوں کی نہیں، قرآن کریم کی مثال ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ توجہ کیجئے، باپ کی عمر بہت بوڑھی ہو چکی، بڑھاپے کی عمر میں باپ کو بچہ ملا، پیدا ہوا، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اس بچے کو ویرانے میں چھوڑ کے آؤ، جنگل بیابان میں چھوڑ کے آؤ، جہاں پہ نہ کوئی آبادی ہو، نہ کوئی بستی ہو، نہ کوئی کھانے پینے والا ہو، نہ کوئی سبزہ ہو، نہ کوئی پانی ہو، وہاں پہ چھوڑ کے آؤ۔ بڑھاپے کے اندر پیدا ہونے والے بچے سے بندے کو پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنا زیادہ پیار، آرڈر رب کا آیا کہ اس بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آؤ، بچے کو وہ وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ رب کا آرڈر ہوا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اس مقام پر وہ بچہ اپنی اکیلی ماں کے ساتھ پلتا رہا، پالتا رب ہی رہا، لیکن وہ بچہ جس وقت بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اللہ باپ کو آرڈر دیتا ہے جاؤ اپنے اس بچے سے جا کے کہو بیٹا میں تیرے گلے پہ چھری چلانا چاہتا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ باپ نے بچے کو پالا نہیں ہے، باپ نے بچے کو دودھ کے ڈبے لے کے نہیں دیے، باپ نے یونیفارم لے کے نہیں دیے، کوئی روٹیاں چھوٹیاں نہیں کھلائیں، بچے کی پرورش کی عمر تھی تو باپ جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ گیا جہاں پہ کوئی شے نہیں تھی، بچہ اپنی ماں کی گود میں پلتا رہا۔ آج بچہ بڑا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے تو باپ جا کے کہہ رہا ہے بیٹا میرا ارادہ ہے کہ تجھے ذبح کر دو۔ اب یہ عام کتابوں کی نہیں، قرآن کی بات ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو باپ کہتا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اب بچہ کہتا نا ابا جی جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے بیابانوں میں چھوڑا، مجھے آپ سے روٹی چاہیے تھی تو آپ نے مجھے جنگل کے اندر چھوڑ دیا، آج میرے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے آ گئے ہو۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بچہ جب باپ کا یہ حکم سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا چھری پھیرنا تو دور کی بات ہے، میرا رب اس سے بڑا آرڈر بھی دے تو میں گردن جھکا کے پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ آپ مجھے ذرا یہ بتاؤ وہ بھی تو بیٹا تھا کہ نہیں تھا؟ بولو نا،
بیٹا تھا پر باپ کے حکم کے سامنے گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہوا کہ نہیں؟ بولو نا یار، قرآن ہے، تیار ہوا کہ نہیں؟ کہاں سے یہ تربیت پائی؟ کہاں سے سیکھا؟ یہ کسی مدرسے میں گیا تھا وہ بچہ بھی تھا؟ بولو نا، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں بیٹھا، مگر بچے کی تربیت یہ ہے کہ بچے والد کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی اور کہا جو مرضی کر لو، میں پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ علامہ اقبال نے بتایا کہ بچے نے تربیت کہاں سے پائی۔ علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور ذبح کرنے والا باپ ابراہیم علیہ السلام تھا اور ذبح ہونے والا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یار بتاؤ، یہ کسی کالج کا، سکول کا یا مدرسے کا فیض تھا یا ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کا فیض تھا؟ کہا کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، بس باپ نے بیٹے کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور نگاہ کے ساتھ نگاہ ملی تو بیٹے کو پتہ چل گیا ابا میرا رب کا تابع دار ہے، مجھے اپنے باپ کی فرما برداری کرنی پڑے۔ ماں باپ رب کے تابع دار ہوں تو اولاد بھی اپنے ماں باپ کی تابع دار بن جاتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی طرف میں بات کو پھیر کے لے آتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور بات ہے وہ نہیں، میں اور بات کی طرف۔ باپ نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، معاف کرانے کے لیے واپس گئے، آگے سے ایک بچی رشتے میں ملی، وہ بچی بھی سید زادی، وہ مولا حسین کی اولاد سے بچی، باپ مولا حسن کی اولاد سے، حسنی حسینی سید آپس میں رشتہ ہوا۔ اس حسنی حسینی جوڑے سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا بچپن ہے، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں بیوہ ہیں، بڑے بیٹے آپ ہی ہیں، دوسرا بھائی چھوٹا ہے آپ سے، آپ بڑے ہیں عمر کے اندر، آپ کو پتہ ہے بیوہ ماں کا سہارا بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے، بڑا بیٹا سہارا تھا، لیکن اس بڑے بیٹے نے اپنی ماں کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی، اماں جان مجھے اجازت دو، میں بغداد جا کے دین کا علم پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اماں مجھے اجازت دو، میں شریعت پڑھنا چاہتا ہوں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، گھر بار چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ اماں کون تھی؟ وہی بی بی جس کا رشتہ ہوا تھا، شیخ عبداللہ سامعی کی بیٹی، جنہوں نے باپ نے کہا تھا میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لولی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، یہی ماں تھی۔ آج سر سے شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے، بیوہ خاتون ہے، شریعت کا علم پڑھنے کی اجازت جب بڑا بیٹا مانگتا ہے تو ماں نے کہا بیٹا تجھے پتہ ہے بیوہ خاتون کا سہارا بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے، تو میرا بڑا بیٹا ہے، میرے سر پہ خامد کا سایہ نہیں ہے، لیکن بیٹا تیری کوئی اور خواہش ہوتی تو میں رکاوٹ ڈالتی، لیکن تو نے مرضی میں شریعت کا علم پڑھنے کی درخواست دی ہے، بیٹا جو مرضی ہو جائے تیری درخواست رد نہیں کروں گی، تجھے اجازت دیتی ہوں، جاؤ رسول اللہ کا دین پڑھ کے آؤ۔ اے تربیت ہو رہی ہے اپنے بیٹے کی۔ پہلا سبق کیا کہا کہ بیٹا دین بول پڑھو، دین۔ اگر اولاد کو دین نہ پڑھایا جائے، اولاد کو پتہ ہی کیسے چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ شریعت پڑھاؤ، شریعت بتائے گی کہ بیٹا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، شریعت بتائے گی بیٹا باپ کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، حکم ماننا تو دور کی بات، صرف دیدار کرنا باپ کا، اس کا چہرہ تکتے رہنا بھی کار ثواب ہے، یہ شریعت بتائے۔ اور اگر شریعت نہ پڑھائی تو اولاد کو پتہ کیسے چلے گا ماں کا مقام کیا ہے اور باپ کی شان کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں بیوہ ضرور ہوں پر تو شریعت پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تجھے اجازت دیتی ہوں۔ جو بات میں اس بات سے نکالنا چاہتا ہوں یہ ہے، جب بچے کو رخصت کرنے لگی ماں تو ماں نے بچے سے کہا بیٹا ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، ٹھیک ہے آج تیری میری الوداعی ملاقات ہے، اگلی ملاقات میدان قیامت میں ہوگی۔
آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ جب ماں بچے سے یہ کہہ رہی ہے تیری میری آخری ملاقات، اگلی ملاقات قیامت کے دن ہوگی، کیا مطلب تھا؟ بیٹا تو پڑھنے جائے گا، تیری تعلیم کے سفر کے دوران تو پڑھ رہا ہوگا، ماں تیری پردہ کر جائے گی، ماں تیری فوت ہو جائے گی، تیری میری ملاقات اب جیتے جی نہیں ہوگی، بعد مرنے کے حشر کے میدان میں تو مجھ سے ملے گا۔ ماں نے بیٹے کو بتا دیا بیٹا تیری پڑھائی کے دوران میرا وصال ہو جائے گا، میں فوت ہو جاؤں گی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سمجھدار بیٹھے ہو، والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بچے کو اس طرح کی دردناک بات بتائیں؟ اے آپ بھی اولاد والے ہو، بال بچے دار ہو، اولادوں کو گھر سے پردیس کے اندر بھیجنا پڑ جاتا ہے بوجہ مجبوری، کام کے لیے، کاروبار کے لیے، پڑھائیوں کے لیے۔ والدین جب اپنے بچوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں دل نہیں کرتا، لیکن رزق کی خاطر، معاش کی خاطر جدا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے بیرون شہر جا رہے ہوتے ہیں۔ جدائی کے اس لمحے میں والدین کی آنکھوں میں اتھرو آنسو آ جاتے ہیں، لیکن سیانے والدین اپنے آنسو چھپا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جدائی کا وقت ہے، ہمارے آنسو ہمارا بچہ دیکھے گا تو اس کا بھی دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم پورے حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کو الوداع کریں تاکہ بچے کا دل نہ ٹوٹے۔ والدین اپنے آنسو چھپا کر اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہیں۔ کہ غوث پاک کی ماں کو مامتا کا کوئی پتہ نہیں تھا، نہیں پتہ تھا اولاد کو الوداع کیسے کرنا ہے، نہیں پتہ تھا بیٹوں کو رخصت کیسے کرنا ہے۔ کیوں بتایا؟ کہ بیٹا تیری میری اگلی ملاقات قیامت کے دن ہوگی، بے شمار حکمتیں ہوں گی اس کے اندر۔ جو مجھ ناچیز کو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں یہ بتانا چاہتی تھی لوگوں کل قیامت تک تذکرہ ہوگا میرا کہ ایک خاتون بیوہ ہونے کے باوجود اپنے بڑے بچے کو دین کی تعلیم کی خاطر گھر سے دور بھیجنا گوارا کر لیا تھا۔ لوگ کہیں گے مجلسوں میں بیٹھ کر بڑا حوصلہ تھا اس ماں کا، بڑے جذبے والی تھی وہ ماں، بڑے حوصلے والی تھی وہ خاتون۔ ماں بتانا چاہتی تھی لوگوں فقط میرا جذبہ حوصلہ اتنا نہیں، میرے شہزادے کا بھی تو حوصلہ دیکھو کہ میرا شہزادہ کتنا حوصلہ رکھتا ہے۔ ننھی سی عمر میں ماں کے وصال کی خبر سن کر بھی بیٹے کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، بیٹا تیار تھا پڑھنے کے لیے، خبر سن چکا تھا کہ میرے آتے وقت تک ماں پردہ کر جائے گی، مجال ہے بیٹے کے پاؤں میں لغزش آئے۔ بیٹے نے کہا میں پھر بھی جاؤں گا۔ ماں بتانا چاہتی تھی فقط ماں نہیں حوصلے والی، میرا شہزادہ بھی بڑے حوصلے والا ہے۔ ماں نے بتایا کہ فقط میرا حوصلہ نہ دیکھنا، میرا بیٹا بھی بڑے حوصلوں والا ہے۔ اتنی سی عمر میں ماں کی یہ بات سن کر بھی بیٹا تیار ہے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ بچہ رخصت ہونے لگا۔ میری بات پوری توجہ سے سننا۔ ماں کے پاس فوت شدہ والد جو تھے ان کی وراثت کے ٹوٹل 80 دینار تھے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ اپنی بولی سمجھو تو 80 روپے تھے۔ ماں نے لا کے پیش کیے، بیٹا یہ تیرے باپ کی وراثت ہے جو فوت ہو گیا ہے، لے لو۔ بیٹے نے کہا اماں ہم 2 بھائی ہیں، 80 کے 80 میرے نہیں، آدھے دوسرے بھائی کے ہیں، آدھے میرے۔ 40 دینار دوسرے بھائی کے لیے چھوڑے، 40 دینار کہا یہ میرے ہیں۔ ماں نے کہا لاؤ بیٹا تمہارے کرتے کے اندر سی دیتی ہوں، گر نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں، سنبھال کے لے جانا، تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ وراثت کا مال ہے، سنبھال کے لے کے چلو۔ آپ لوگ بھی یہ موقع دیکھتے ہو، وراثتوں کا مال اولاد کے ہتھے، آپ یہ زندگیاں گزار کے آئے بیٹھے ہو، چڑھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وراثتی مال ہے، ابا جی کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا، اب خاندان میں نے سنبھالنا ہے، برادری میں نے سنبھالنی ہے، بال بچے دار ہوں گا، معاشرتی مجبوریاں ہوں گی، تو لوگ وراثت کا مال کاروبار میں لگاتے ہیں۔ انجے ہی ہے نا، کوئی چنگا کاروبار شروع کریے، جہاں سے زیادہ دولت آئے اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں۔ جائیدادیں لے لیں، کل مجھے لوڑ پڑے گی، ضرورت پڑے گی، میں اپنے بچوں کو جائیدادیں دوں گا، وراثت کا یہ مال ہے، یہ بھی ضائع ہو گیا تو بعد میں کہاں سے لاؤں گا؟ کاروبار میں، جائیداد میں، مال و دولت کے جمع کرنے میں اپنا وراثتی مال خرچ کرتے ہیں۔ قربان جاؤں غوث اعظم کی ماں کی عظمت پر اور غوث اعظم کی عظمت پر۔ وراثت کے 40 دینار لے کر کاروبار نہیں کیا، بزنس نہیں کیا، جائیدادیں نہیں خریدی، کوٹھیاں اور بنگلے نہیں خریدے، ماں نے دے دیا بیٹا دین کی تعلیم پہ خرچ کر، اور بیٹے نے سارا کچھ اپنی تعلیم پہ خرچ کر دیا۔ کوئی کوٹھی بول پڑو یار، کوئی کوٹھی،
کوئی بنگلہ، کوئی جائیداد، کوئی کاروبار۔ رب نے کہا میرے بندے، اے بات غور نہ سن، رب نے کہا میرے بندے، تو نے باپ کی وراثت سے اپنی جائیدادیں نہیں نہ بنائی، اپنے لیے کچھ نہیں نہ خریدا، تو نے اپنے باپ کی وراثت میرے نبی کے دین کی تعلیم کے لیے خرچ کر دی۔ اب جہان دنیا میں کوئی جا نہیں ہوگی جس جگہ کی وراثت ہے غوث اعظم میں تجھے نہیں عطا فرما دوں گا۔ یہ تقریر کا جذباتی جملہ نہ سننا، کسی پنڈ چلے جاؤ، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دکھاؤ کہ وہاں پہ غوثیہ مسجد نہ ہو، ہوگی کہ نہیں؟ کسی پنڈ چلے جاؤ، پورا ملک نہیں پوری دنیا چلے جاؤ، تمہیں جگہ جگہ پہ غوثیہ مسجد نظر آئے گی۔ رب نے کہا تو نے باپ کی وراثت سے جگہ نہیں خریدی، میں جگہ جگہ پہ غوث اعظم تیرا نام لکھواؤں گا۔ غوثیہ مسجد بنوائی، مدرسے غوثیہ نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بنواتے ہم ہیں، خرچے ہم کرتے ہیں، مال دولت علاقے والے لوگ دیتے ہیں، لیکن نام کس کا چل رہا ہے؟ غوث پاک کا چل رہا ہے۔ رب نے کہا کہ تو نے اپنا مال اپنے لیے نہیں خرچا، تو نے میری ذات کے لیے خرچا، اب قیامت تک تیرا نام جگہ جگہ پہ میں چلاؤں گا۔ اچھا ایک بات یہاں پہ، یہ واعظ میں نے جمعہ شریف پہ بھی کیا، یہ دو چیزیں میں نے کہیں، مسجد، مدرسے، کوئی ویلفیئر کو کام کرنے والے ادارے غوثیہ نام سے بنے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہوٹل بھی غوثیہ نام پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر کوئی دیکھا نہیں تھا، اس واسطے میں نے بیان میں نہیں کہا کہ غوثیہ نام کے ہوٹل بھی انہوں نے کھولے۔ لیکن کل سفر پہ ہم سلہ والی کی طرف جا رہے تھے، مسجد میں بیٹھا ہوں، قسمیہ کہتا ہوں، ہم نے پینسرا روڈ پہ دیکھا کہ ایک ہوٹل بھی تھا جس کا نام تھا غوثیہ ہوٹل، پمپ دیکھے جن کا نام ہے غوثیہ پیٹرول پمپ۔ رب نے کہا کہ تو نے اپنا کچھ نہیں بنایا، میں سارا کچھ تیرا بنا دوں گا۔ صدیاں گزر گئیں، لوگ اپنے مال و دولت سے سب کچھ بناتے ہیں، لیکن نام غوث اعظم کا چل رہا ہے۔ بڑے بڑے بنگلے دیکھے، کوٹھیاں دیکھیں جن کے اوپر پھٹی لگی ہوئی سنگ مرمر کی، لکھا ہوا ہے غوثیہ منزل۔ اب گھر ان کا ہے، بنایا انہوں نے ہے، خرچے انہوں نے کی ہے، لیکن نام غوث پاک کا چل رہا ہے۔ 40 دینار جو باپ کی وراثت تھی لے کے یہ شہزادہ نکلا، اور ماں نے کہا بیٹا میری ایک نصیحت ہے۔ ہم بچوں کو بٹھا کے گھنٹہ تربیت کرتے ہیں، کخ اثر نہیں ہوتا، پر ماں اللہ رسول کی تابع دار تھی، ماں نے کہا بیٹا نہ کوئی کتابڑی، نہ کوئی پورے صفحے، نہ کوئی پوری لین، میں ایک جملے کی نصیحت کرتی ہوں، کیا؟ فرمایا پتر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ۔ ماں نے اور نصیحت کیوں نہیں کی تھی؟ بدکاری نہیں کرنی، بدنگاہی نہیں کرنی، چوریاں نہیں کرنی، صرف کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، جس سے جھوٹ چھوٹ گیا اس سے ساری برائیاں چھوٹ جائیں۔ ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹا اپنی ماں کا تابع دار کیسے بنا کہ راستے میں ڈاکو پڑے، ڈاکوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر 40 دینار نہیں ملے، غوث اعظم کہہ رہے تھے میرے پاس ہیں، وہ کہتے کہاں ہے؟ فرمایا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں ملے، سلے ہوئے اپنے کرتے میں سے 40 دینار نکالے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا تو کہہ دیتا کہ نہیں ہے تو ہمیں نہیں مل رہے تھے، 40 دینار بچ جاتے۔ فرمایا میں جھوٹ کیسے بولتا، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ ان کو سمجھ لگ گئی یار بندہ ہو تو ایسا جو ماں کا کہنا نہیں ٹھکرا رہا، ہم خدا کا کہنا ٹھکرا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ماں کا کہنا ٹھکرایا؟ ماں نے خدا کا کہنا نہیں ٹھکرایا تھا۔ رب نے کہا بیٹے تیری زندگی میں جو مرضی ہو جائے تو نے ماں کا کہنا نہیں ٹھکرانا۔ ماں تابع دار خدا رسول کی ہو تو اولاد بھی تابع دار اپنی ماں باپ کے ضرور ہوتے ہیں۔ دکھ یہی ہے کہ ہم نے تابع داری مصطفیٰ کو چھوڑا، تابع داری خدا کو چھوڑا، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ہماری تابع داری چھوڑ گئی، ہماری اطاعت گزاری چھوڑ گئی۔ اس واسطے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل سجا کر یہ سبق سیکھو کہ اس غوث اعظم نے ہمیں اپنی طرف لگا کر رب تک پہنچایا۔ شریعت کے علم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، 40 دینار پاس ہیں، کہاں پہ پڑھنے جا رہے تھے؟ بغداد شہر کے اندر۔ بغداد شہر کے ارد گرد 4 دیواری تھی جسے فصیل کہا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں پنڈوں شہروں کے ارد گرد دیواریں ہوتی تھیں، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے۔
غوث اعظم بغداد شہر کے مین گیٹ دروازے پہ پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ خضر علیہ السلام نے آ کے کہا بیٹا یہاں پہ بیٹھ جاؤ، جب تک میں اجازت نہ دوں بغداد شہر میں انٹر ہی نہیں ہونا، بغداد شہر میں انٹر ہی نہیں ہونا، یہاں پہ بیٹھ جاؤ، تم اندر ہی نہ جانا بغداد شہر کے جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دے دوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہوا ہے، پردیس کے شہر میں چھوٹا سا بچہ پہنچا ہوا ہے اور خضر علیہ السلام کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک بغداد نہیں جانا۔ پیچھے نہیں ول گئے کہ یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی، میں واپس جاؤں اپنی اماں کے پاس رہوں، اماں نے تو فوت ہو جانا ہے۔ کہا نہیں، مقصد میرا نیک ہے، جب اجازت ملے گی بغداد چلے جائیں۔ میرے پاس موبائل میں کتاب موجود ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کتنا انتظار کیا غوث اعظم نے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 5 دن نہیں، ہفتہ نہیں، یعنی 7 دن انتظار نہیں، 7 مہینے نہیں، گزر گئے 7 سال۔ کتنا وقت گزرا؟ بغداد شہر کے دروازے پہ رب کے محبوب کا یہ نواسا بیٹھا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ کا دین پڑھنا ہے۔ انتظار ہو رہی ہے، ابھی مدرسے نہیں پہنچے، بغداد کے دروازے پہ 7 سال کا انتظار ہو رہا ہے کہ خضر علیہ السلام اجازت دیں اور میں اندر جا کے بغداد میں مدرسے میں پہنچ کر رسول اللہ کا دین پڑھوں۔ کتنا عرصہ انتظار میں گزر گیا۔ اے طالب علم بھائی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے مدرسوں میں آج کل 7 سالوں میں کورس ہی پورا ہو جاتا ہے، 7 سالوں میں پگڑی باندھی جاتی ہے، عالم مفتی مکمل بن جاتے ہیں۔ غوث اعظم 7 سال انتظار کر رہے ہیں، ابھی اجازت بھی نہیں ملی۔ میں نے نہیں پڑھا کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی چھت بنا کر، کوئی چھپری بنائی، کوئی بنگلہ بنایا، کوئی کوٹھی بنائی رہنے کے لیے۔ کھلے آسمان کے نیچے رب کے فقیر نے 7 سال گزارے۔ گرمیاں بھی آئی ہوں گی کہ نہیں 7 سالاں دے وچ؟ سردیاں بھی آئی ہوں گی کہ نہیں؟ دھند بھی پڑی ہوگی کہ نہیں؟ بارشیں بھی آئی ہوں گی کہ نہیں؟ پر اللہ کے دین کے علم کا جذبہ لے کر چلنے والا یہ شہزادہ گرمی سردی برداشت کر رہا ہے، دھوپ اور بارش برداشت کر رہا ہے، بیٹھا ہے انتظار میں کہ جب اجازت ملے گی میں جا کر رسول اللہ کا دین پڑھوں گا۔ انتظار کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کیوں انتظار کروایا؟ خواہ مخواہ تکلیف دینا چاہتے تھے؟ نہیں۔ انتظار کیوں کروایا؟ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی، دیہاتوں میں رہتے ہو، حکیم جب کوئی دوائی بناتے ہیں نا، کوئی کشتے تیار کرتے ہیں، پھکیاں مجونے بناتے ہیں، کچھ دوائیاں وہ ہوتی ہیں کہ حکیم کہتے ہیں کہ ان کو دھوپ میں رکھ کے خشک کرنا ہے جی، اور کچھ مجونے ایسی ہوتی ہیں حکیم کہتے ہیں رکھنا چھاؤں میں ہے، ٹھنڈک پہ رکھ کے اس کو خشک کرنا ہے۔ حکیم صاحب سے پوچھو کیوں؟ کہا کچھ دھوپ لگے گی، کچھ چھاؤں لگے گی تو دوائی کی تاثیر بڑھ جائے گی، کشتے میں طاقت آ جائے گی، اگلے کو صحت مند جلد کرے گی۔ علماء فرماتے ہیں رب نے بھی اس شہزادے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دوا بنانا تھا، اور اس کے صدقے سے امت کو شفائیں عطا فرمانی تھی۔ رب نے کہا میرے محبوب کا نواسا کچھ وقت دھوپ میں بیٹھے، کچھ وقت سردی میں بیٹھے، دھوپ بھی برداشت کرے، ٹھنڈ بھی برداشت کرے، یہ سارا کچھ برداشت کر کے یہ کشتہ عشق مصطفیٰ تیار ہو کے جب جائے گا تو اللہ اس کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا کرے گا، جو اس کی مجلس میں بیٹھ جائے گا رب اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ 7 سال بیٹھ کے انتظار کیا۔ 7 سال کے بعد خضر علیہ السلام آئے، فرمایا چل بیٹا اب بغداد داخل ہو جاؤ، اب بغداد جاؤ پڑھنے کے لیے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں انٹر ہوئے، مدرسے کا پتہ پوچھا، جس مدرسے میں جا کے پڑھنا تھا استاد تھے شیخ حماد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استادوں کا گھر پوچھا، مدرسہ پوچھا، جب مدرسے میں استادوں کے کمرے کے پاس پہنچے تو استادوں نے دروازہ بند کر لیا۔ رب بھی تو آزماتا ہے نا اپنے بندوں کو، میری راہ پہ نکلا بڑا سچا ہے کہ کچا ہے، مضبوط ہے کہ نہیں ہے، پکا ہے جذبہ۔ رب نے آزمائش اور دے دی، دروازہ استادوں نے بند کر دیا، دروازہ بند ہو گیا، استاد اندر ہیں، شاگرد باہر ہے، اور رات تھی، سردیوں کی اوپر سے بارش برس رہی تھی۔
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھی سی عمر میں سردیوں کی بارش والی ساری رات دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار فرمایا۔ دل نہیں ٹوٹا کہ واپس پلٹ جاؤں، جذبہ ختم نہیں ہو گیا کہ واپس پلٹ جاؤں، رات بھر انتظار کیا۔ سویر ہوئی تو استادوں نے اپنی خانقاہ کا دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں۔ اب استادوں نے صرف دروازہ نہیں کھولا، اپنے بازو بھی کھول لی۔ فرمایا بیٹا آؤ میرے سینے سے لگو، سینے سے لگایا اور کہا بیٹا جو علم کی دولت آج رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کل یہ دولت رب تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو نے محنت کی، تو نے کوشش کی، یہ کام جو آج ہم کر رہے ہیں کل یہ ورک اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے لے گا۔ یہ محنتیں تمہیں کرنی پڑیں گی، یہ کوششیں تمہیں کرنی پڑیں گی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شہر میں داخلہ لیا اور وہاں اس پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بات بھلا بتاؤ، 40 دینار پاس تھے اور انتظار کتنا ہو چکا تھا؟ 7 مک گئے ہونے ان کے ہونے، ٹوٹل 40 دینار تھے نا۔ چلو نہ بھی ختم ہوئے تو 25 سال پھر وہاں پہ گزارے، خرچہ ختم ہو گیا، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، اور جس مدرسے میں پڑھتے تھے مدرسہ روٹی کوئی نہیں دیتا تھا، دریا کے کناروں سے گلی ہوئی سبزیاں اٹھا کے کھانی، اپنا پیٹ پالنا اور رسول اللہ کی شریعت پڑھنی۔ آج اس غوث پاک کے نام پہ چاول کی دیگیں پکتی ہیں، کھیریں پکتی ہیں، لنگر بٹتے ہیں۔ رب نے کہا میرے غوث تو نے میری خاطر بھوکیں برداشت کی، میں تیرے نام پر بھوکوں کو رزق عطا فرماؤں گا۔ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ ان کی زندگی میں ایک نوبت یہ بھی آئی کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کتاب لے کر سبق یاد کر رہے ہیں، شدت کی بھوک ہے۔ اچانک مسجد میں ایک شخص آیا، توجہ رکھنا، اس کے پاس پوٹلی تھی، ٹفن کہہ لو، ٹفن روٹی والا، وہ کھولا، مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر وہ اپنی روٹی کھانے لگ گیا۔ اب وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا مسجد کے دوسرے کونے میں ایک شہزادہ بچہ سبق پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ مسافر روٹی کا لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالنے لگتا تو منہ ان کا بے اختیار کھل جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ وہ اپنی روٹی اپنے منہ میں ڈالنے لگتا تو منہ ان کا کھل جاتا، بھوک اتنی زیادہ تھی۔ اس کو ترس آیا، اس نے کہا بچے کو پاس بلا لیتے ہیں، آدھی آدھی کھا لیتے ہیں، کچھ وہ کھا لے گا کچھ میں کھا لوں گا۔ پاس جا کے بلایا، کہا بیٹا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ آپ نے سنا دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جا کے بیٹھے، کھانا شروع کیا۔ کئی دنوں کی بھوک تھی، کئی دنوں کا فاقہ تھا۔ جب کھانا کھانے لگے باتوں باتوں میں اس مسافر نے پوچھا بھئی یار تم کون ہو؟ کہا میں جیلان کے علاقے کا سیدوں کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا جیلان سے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جیلان میں تمہاری ماں بیوہ رہتی ہے؟ کہا ہاں میری بیوہ ماں رہتی ہے۔ یہاں تم شریعت دین پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ کہا بغداد کے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ کہا ہاں بغداد کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ اب وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بچے تو نے سمجھا کہ روٹی میری ہے اور تو مہمان بنا ہوا ہے؟ نہ بیٹا یہ روٹی تیری ہے، میں تیرا مہمان ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میں بغداد کے علاقے میں آ رہا تھا، مسافر تھا، تیری ماں نے مجھے دیکھا تو کچھ پیسے مجھے دیے تھے۔ کہا بغداد میں میرا بیٹا پڑھتا ہے، اس کا جیب خرچ ختم ہو گیا ہوگا، یہ اسے جا کے دے دینا۔ اور میں بغداد میں تجھے ڈھونڈتا رہا، تم ملے نہیں۔ آج بھوک کی شدت تھی، تیرے پیسوں سے میں نے روٹی لی اور روٹی لے کے کھانے لگا۔ یہاں مسجد میں پہنچا تو پتہ لگا وہ پیسے تیرے تھے۔ بچے یہ کھانا تیرا ہے، میں تیرا مہمان ہوں۔ یہ وقت بھی کاٹا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود فرمایا کرتے تھے 25 سال بیابانوں میں بغیر جوتی کے سفر کی، ننگے پیر سفر کی، بیابانوں میں پھرتے رہے۔ فرمایا مخلوق جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، ابھی نہیں پتا تھا مخلوق کو یہ کون ہے۔ فرمایا میری بارگاہ میں جن آتے اور میں جنوں کو تعلیم دیتا تھا، جنوں کو خلیفہ بناتے، جنوں کو بیعت کرتے، جن آتے اور میں ان کو تعلیم دیتا۔ تعلیم مکمل ہو گئی تو رب کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر آیا جاؤ اپنے علاقے میں جا کر یہ جو کچھ پڑھا ہے لوگوں کو پڑھاؤ اور سکھاؤ بھی صحیح۔ بغداد میں مدرسہ نظامیہ قائم کیا،
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پتہ چلا آج ہم نے پیری مریدی کا معیار یہ سمجھا ہے جس کی بڑی گاڑی ہو وہ پیر ہے، جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو وہ پیر ہے، جس کے لمبے بال ہوں وہ پیر ہے، جس کی لمبا چولا ہو وہ پیر ہے۔ نا بابا، پیروں کا پیر کیسا پیر ہے؟ جو ہے ممبر بھی سنبھالے تو مصلی بھی سنبھالے اور کمال درجے سے سنبھالے، اسی کو پیر طریقت کہا جاتا ہے، اور وہی اصل میں رہبر شریعت ہے، اور وہی اصل میں زمانے کا ولی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال ممبر پر بیٹھ کر شریعت مصطفیٰ کا سبق پڑھایا۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال منہ سے کہنا سوکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب میں نے سبق پڑھانے کا، درس دینے کا آغاز کیا تو میری مجلس میں صرف 3 بندے ہوتے تھے۔ تقریر کتنے بندوں کو سناتے تھے؟ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، یہ جو میرے علماء بھائی بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا، تھوڑے مجمع میں بناوٹی خطیب کو بولنا کتنا اوکھا ہوتا ہے۔ 4 بندے تھوڑے ہوں تو ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، بندے آگے سے بولیں گھٹ تو ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، ساؤنڈ صحیح نہ چلے تو ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ پر جس نے شریعت پہنچانی ہو، دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 3 بندے ہیں اور زمانے کا چوٹیوں کا عالم ان کو شریعت کا سبق پڑھا رہا ہے۔ 3 بندوں سے فرمایا آغاز کیا، اور پھر فرمایا جب اللہ کریم نے برکت ڈالی تو فرمایا میری تقریر سننے والا مجمع اتنا ہوتا تھا، کتابوں میں موجود ہے، سامعین کی تعداد تو اپنے جگہ پہ جو کرسی کے آس پاس ممبر کی سائڈوں پر بیٹھے رب کے کامل فقیر عالم ہوتے جو غوث اعظم کی تقریر لکھتے، ان کی تعداد فقط 400 تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سننے والے سامعین کی تعداد الگ، جو تقریر لکھنے والے علماء بیٹھے ہوتے تھے ان کی تعداد 400 تھی۔ پھر اس مجلس میں حضور غوث اعظم کا فیض اور کشتہ تیار ہوا نا، کتابوں میں موجود ہے، کوئی محفل آپ کے درس مبارک کی ایسی نہ ہوتی کہ جس میں کسی ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی نے کلمہ نہ پڑھا ہو۔ ہر تقریر کی محفل میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم ضرور آتا اور سیدنا غوث اعظم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا، اور کئیوں کی تار تو ڈائریکٹ مالک سے جڑ جاتی اور اس جہان سے تعلق کٹ جاتا، اور غوث اعظم کی تقریر سن کر وہ رب کو پیارا ہو جاتا۔ اتنا قرب خداوندی ان کی تقریر میں رب ذوالجلال نے پیدا فرما دیا تھا۔ کیوں؟ پڑھا بھی تو کیسے، مصیبتیں کیسی کاٹی، مشکلیں کیسی کاٹی۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، اخیرلی بات کی طرف آؤں۔ صرف زبان میں تاثیر نہیں تھی، اللہ نے جس چیز کی نسبت غوث اعظم کے ساتھ کر دی اس چیز کے اندر بھی رب نے شفائیں پیدا فرمائی۔ بات علماء بھی موجود ہیں، بعد میں ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، صدیوں پہلے لکھی جانے والی کتابوں کے اندر بات موجود ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بغداد کے علاقے میں طاعون پڑ گیا، طاعون، اور سینکڑوں بندے اس طاعون کی وبا کی وجہ سے مرنے لگ گیا۔ ایک کرونا وائرس آیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، بڑیاں حفاظتیں، مسیتیں بند، دربار بند، مدرسے بند کہ بیماری نہ لگ جائے۔ یہ ایک وبا تھی طاعون کی بھی، غوث اعظم کے دور میں آ گئی، لوگ مرنے لگ گئے۔ بغداد کے شہر میں ایک دن میں 1000 بندہ مرنے لگ گیا، اتنی سخت وبا پھیلی۔ لوگ آئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، حضور طاعون کی وبا اتنی پھیلی ہے کہ خطرہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے، آپ کچھ کریں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کچھ کریں، بیماری ختم ہو جائے، یہ مشکل ٹل جائے، آپ کچھ کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آرڈر دیا؟ فرمایا یسحق القلع الذی حول مدرستنا یوکلو یشفی اللہ تعالیٰ بہ الناس المرضی۔ فرمایا میرے مدرسے کی دیواروں پہ لگا ہوا گھاس کاٹو، وہ گھاس کاٹ کر بیماروں کو کھلاؤ، اللہ اس گھاس کے صدقے سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اب آپ ایک مسئلہ مجھے بتاؤ، آپ بتا دو، دم کر دیتے تو بیماری نہ ٹل جاتی؟ بول پڑو کی عقیدہ تہاڈا؟ ٹل جانی سی۔ تعویذ لکھ کے دے دیتے، یہ سارے مریضوں کو باندھو، بیماری ٹل جاتی کہ
نہ پھونک ماری نہ تویز دیا، مدرسے کا گھاس کھلایا۔ کیوں؟ آنے والے مریدوں کو سبق دینا چاہتے تھے، نام کے ساتھ قادری لکھانے والوں کو سبق دینا چاہتے تھے۔ مدرسوں کو گھور گھور کے نہ دیکھا کرو، مدرسہ وہ مقدس جگہ ہے جس کے دیواروں کے گھاس میں بھی اللہ نے شفائیں پیدا فرما دی۔ لوگوں نے کھایا، بیماری دور ہوئی، کثرت کے ساتھ لوگ آنے لگ گئے، وہ کھانے لگ گئے، دیواروں کا گھاس ختم ہو گیا، پر مریض ختم کوئی نہ ہوئے۔ پھر حاضر خدمت ہوئے، حضور مریض باقی ہیں اور گھاس ختم ہو گیا، اب کوئی اور علاج کرو۔ فرمایا میرے مدرسے کی چار دیواری میں جو کنواں بنا ہے نا پانی کا، اس کنویں سے پانی بھر بھر کے مریضوں کو پلاؤ، اللہ پھر بھی شفا عطا فرمائے۔ لوگوں نے غوث اعظم کے مدرسے کا پانی مریضوں کو پلایا، اللہ نے پھر بھی شفائیں عطا فرمائے۔ اپنی درگاہ کا، اپنے گھر مبارک کا پانی پلاتے تو شفا ملتی کہ نہ ملتی؟ صرف ہماری رغبت مدرسوں کی طرف دلانے کے لیے، دین کی تعلیم کی طرف دلانے کے لیے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جہاں پہ بیٹھ کے شریعت مصطفیٰ کو پڑھایا جاتا ہے، رب ان چار دیواری کے اندر بھی کتنی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اندر تو اندر رہا، آپ کے پاس آپ کا ایک بغداد کے علاقے کا ایک بچہ نوجوان حاضر خدمت ہوا، کہا حضور میرے ابا جی آپ کے مرید تھے، آپ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ فوت ہو گئے اور میں نے رات قبر میں ان کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں، اور کہا میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ میرے غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان کو بتانا کہ مرید تمہارا مشکل میں ہے اور اس کی مشکل کشائی فرماؤ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے باپ کے بارے میں کوئی ذہن میں ہے کہ تمہارا باپ میرے مدرسے کے دروازے سے گزرا ہو؟ کبھی میرے مدرسے کے دروازے سے گزرا ہو؟ بچے نے کہا ہاں گزرا تھا۔ فرمایا جاؤ، وہ گیا، اگلی صبح پھر آیا، کہا حضور مبارک ہو، آج خواب میں دیکھا کہ میرا باپ جنت میں ٹہر رہا ہے۔ آپ خوش ہوئے۔ بچے نے پوچھا حضور کیا کیا تھا آپ نے؟ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا کہ آپ نے کچھ کیا ہو، گناہگار کو جنت ملی تو ملی کیسے یہ بتاؤ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں عرضی کی ہوئی تھی، رب سے یہ ضمانت لی ہوئی تھی، رب نے مجھے ضمانت دی ہوئی تھی، کہا اے عبد القادر جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھاؤ، جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھاؤ گے اس مدرسے کے دروازے سے بھی جو گزر گیا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی مولا تیرا گناہگار بندہ ہے پر میرے مدرسے کے دروازے سے گزرا ہے، رب نے اس گزرنے کی وجہ سے بھی اس تیرے باپ کو نجات عذاب سے عطا فرما دی ہے۔ رب نے بخشا کہ نہیں؟ بولو۔ غوث پاک کے ساتھ ہم سب کی نسبت ہے الحمدللہ، اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے ضروری نہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مرید ہوں، مرید اسی کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق ہو، ہم سب کا تعلق ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اللہ کے فضل سے مرید ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ مرید کا کام ہوتا ہے اپنے پیر کے طریقے پہ چلے، صرف یارویں منا کر گزارا نہ کر لینا کہ بس جان چھوٹی، اپنے بچوں کو شریعت پڑھاؤ۔ وہ بیوہ ہو کر اپنے بچے کو دین پڑھا رہی ہے تو ہم زمیندار ہو کر بچوں کو کوئی نہ پڑھائے، لاکھوں پتی ہو کر، کروڑوں پتی ہو کر گھر کا خرچہ چلتا بھی ہو تو ہم بچوں کو نہ پڑھائیں، کل قیامت کے دن رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں؟ جن کو رب نے اولادیں بخشی ہیں میری گزارش ہے اس محفل پاک میں اپنے بچوں کو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بچے کی کمائیاں کھائیں گے، پتہ نہیں وڈا ہو سی تک ایک ریسی۔ آپ نے دیکھا ہوگا دھکے مار کے والدین کو دروازوں سے باہر نکال دیتے ہیں بچے، لیکن میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں شریعت مصطفیٰ پڑھاؤ، اگر کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے ساتھ پڑھ کر شریعت پڑھ کر عالم دین بن گیا، رب کعبہ کی قسم آپ بعد میں کھائے گا تمہیں پہلے کھلائے گا۔ دنیا میں کچھ بھی نہ دے سکا نا تو جب تک بیٹھ کر وہ پڑھتا رہے گا رب اس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کے تو فعل بھی قبر بھی تمہاری ٹھنڈی کرتا رہے گا۔ سچی بات ہے، اولاد کو دین کی طرف لگاؤ، یہ دین شریعت ہمارا ہے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو قرآن کو ہندو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، سکھ پڑھائیں گے، یہودی پڑھائیں گے، ہم نے قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دینی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھو ہماری اولادیں قیمتی ہیں کہ رسول اللہ کی اولاد قیمتی تھی؟ بولو۔
محبت نہیں رکھتے حضور کی اولاد سے؟ رسول اللہ کی اولاد زیادہ قیمتی تھی کہ نہیں؟ رسول اللہ نے ہماری خاطر اپنی اولاد قربان کی. ساڈے فائدے واسطے حسین پاک قربانی دیتی کہ نہیں؟ وہ رسول اللہ کے بچے نہیں تھے؟ بولو نا. ہمارے فائدے کے لیے کہ دین بچ کر میری امت تک پہنچے. وہ دین بچایا حسین کی قربانی نے آ کے. سرکار اپنے بچے ذبح کرا کے گئے ہماری خاطر، اور ہم اپنے بچے پڑھنے ہی نہ بھیجیں حضور کے دین کے لیے. میں کہتا ہوں ہمارے کروڑوں بچے ایک طرف، حسین پاک کے قدموں کی دھول ایک طرف. یہ حسین کے پسینے کے برابر نہیں ہو سکتے. جہاں پہ حسین نے خون قربان کر دیا، ہم اپنا بچہ نہیں دے سکتے. صرف نام لینا سوکھا ہے. کچھ کوشش کرو. جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ دیا، اس محبوب کے دین کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کرو. شریعت پڑھاؤ، شریعت سمجھاؤ. انشاءاللہ العزیز اس پڑھنے والے بچے کے طفیل رب رزق بھی دے گا، اور انشاءاللہ قبر میں بھی راحت عطا فرمائے گا. اے کدی نہ سوچنا کہ شریعت دین پڑھ سی مولوی بن سی تو بھکھا مر سی. نہ، کدی بھی نہ ہو سی. کیوں؟ کیونکہ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے. جسے زمانہ نہیں نہ سنبھالتا پھر رب اسے سنبھال لیتا ہے. جسے کوئی نہیں ہتھے لگاتا پھر رب اسے ہتھے لگا لیتا ہے. میں اپنے طالب علموں کو کہتا ہوں اکثر اوقات، ہم کوئی ایک نمبر تو مولوی نہیں، وہ ایک نمبر تو غوث اعظم جیسے تھے نا. ہم کوئی ایک نمبر تو نہیں نا. 2 4 چھوڑو، ہم تو 10ویں درجے سے بھی نیچے کے ہیں. رب ہمیں دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، دین مصطفیٰ کی طفیل، رزق بھی قسمت کا دے رہا ہے. اگر ہم ذرا سے دین کی طرف آئے تو اس نے لجپالی کی کہ نہیں کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، 2 بھائی تھے، ایک زمیندارہ کرتا تھا اور ایک رسول اللہ کی مجلس میں آ کے حضور سے شریعت پڑھتا تھا. کاروبار کرتا، ایک ہل چلانے کاشتکاری کرنی، ایک زمیندارہ اور دوسرا شریعت پڑھتا. وہ کام کرنے والا تنگ آ کر ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرنے لگا، حضور اے میرے دوجے برانو سمجھاؤ، میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے، میں کماتا ہوں کام کاج میں کرتا ہوں، یہ فقط کھاؤ ہے کھاتا ہے، یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے، اسے سمجھاؤ کہ یہ بھی کوئی کام کرے. میرے نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ بولا. بخاری شریف میں فرمایا اللہ کا ترزق بھی، فرمایا تیرے پاس گارنٹی کیا ہے کہ جو دانہ زمین میں پھینک کے اس پہ پودا لگے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے کہ پانی لگائے اور پھل پھل لگے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ مالی دا کم پانی لانا، پھل پکے ہون یا کچے، مالک دا کم پھل پھل لانا. اللہ پھل پھل لگاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس گارنٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر یقین رکھ، کماتا تو نہیں، کماتا یہ ہے، اور اس کے صدقے سے رب تجھے عطا فرماتا ہے. تیرے کاروبار میں کچھ آ رہا ہے تو وہ صدقہ تیرے اس بھائی کا آ رہا ہے جو شریعت پڑھ رہا ہے. رسول اللہ کی زبان پہ اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ میری پہ نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ زبان رسول اللہ کی. بخاری شریف کی حدیث، سرکار نے بتا دیا کماتا یہ ہے اور کھاتا تو ہے. کیوں؟ اس کے پڑھنے کی وجہ سے رب تجھے رزق دے رہا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے تیرے رزق میں برکتیں آ رہی ہیں. بس مختصر وقت میں ذکر پاک کیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مولانا نے یہ محفل سجائی، آپ نے انتظام کیا، کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضر